مشک کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شایان شادی کے لیے حامی بھر کے اپنی رہائی کا پروانہ لے چکا ہے، لیکن جتنا آسان وہ سمجھ رہا تھا وہ اتنا آسان نظر نہیں آ رہا۔ وہ تو مہک تک پہنچنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنے کی کوشش بھی کر چکا ہے، لیکن گھر کے ملازموں نے اس کو صاف الفاظ میں یہ بات سے تنبیہ کر دی ہے کہ اگر وہ آئندہ دوبارہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو مقدر خان کا آرڈر ہے کہ اس کو اسی وقت مار دیا جائے۔ مقدر خان کی اس چالاکیوں سے تو وہ پہلے ہی واقف تھا، لیکن یہ اس حد تک جا سکتا ہے وہ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مقدر خان نے اب یہ ٹھان لی ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کروا دے گا، جبکہ آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اب تو اس کی بیوی کو بھی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ سجاد کو اس نے اس کی وجہ سے جیل خانے میں ڈال رکھا ہے۔ سجاد سے مل کر وہ ساری کہانی کو جاننے کے بعد اب یہ طے کرے گی کہ وہ نہ صرف سجاد خان کی رہائی کا پروانہ کسی طرح حاصل کرے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بیٹی کو بھی برباد ہونے سے بچائے۔ یہ سارا کچھ تو آگے آنے والی ایپیسوڈز میں ہونے والا ہے، جبکہ مہک کی آدم کے ساتھ منگنی اور اس کے بعد شادی کی تقریب سے پہلے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح شایان کا پتہ لگ جائے۔ ایک دفعہ شایان کا پتہ لگنے کے بعد وہ سب کچھ دادا جی کو بتا دے گی۔ آدم تو مہک کی محبت میں بہت زیادہ مشکلات میں پھنسنے والا ہے، کیونکہ جب وہ شایان کا پتہ لگانے کے لیے اس کے گاؤں جائے گا تو اس کے بعد اس کی زندگی میں کتنے زیادہ طوفان آئیں گے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لیکن وہ تو مہک سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے لیے اس کے ایک ہی آرڈر کے لیے وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے قربان ہے۔ جبکہ آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ جب شایان کا پتہ چلنے کے بعد دادا جی کو وہ ساری حقیقت بتائے گی تو ان کو فالج ہو جائے گا۔ لیکن ابھی والی ایپیسوڈز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ آدم کو اس بات کے اوپر مجبور کرنے والی ہے کہ وہ آگے جا کر کسی طرح شایان کا پتہ لگائے، کیونکہ اب تو تائی کو بھی اس بات کا اندازہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ یہ گڈی کے بچے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا کر اس کو اس کے بچے سے الگ بھی کر دے۔ اسی لیے وہ انہی خدشات کی وجہ سے آدم کو اس کے گاؤں بھیجنے پر مجبور ہے، کیونکہ مقدر خان، اس کے ماموں اور اس کے گاؤں کا نام، یہ سب کچھ تو وہ پتہ لگا چکی ہے، اور آگے یہ سب کچھ آدم پہ ہی ہے کہ وہ جلد از جلد شایان کا پتہ لگا سکے، تاکہ یہ ظلم جو نکاح پر نکاح ہونے والا ہے اس کو کسی طرح روکا جا سکے۔ جبکہ تائی تو اپنی بیٹی کے بوائے فرینڈ ثاقب کو خریدنے کے بعد یہ بات سمجھ بیٹھی تھی کہ شاید وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل چکا ہے، لیکن وہ تو اپنی بیٹی کو اس بات کے اوپر راضی کر رہی تھی کہ جلد از جلد اس کی بھی شادی کر دی جائے، اور اس کے بعد نصیب میں جو لکھا ہے اس کو وہ قبول کر لے، تاکہ خاندان کی عزت کو برقرار رکھا جا سکے۔ لیکن تائی کو کیا معلوم کہ گڈی کس طرح کی سازش کھیل رہی ہے۔ گڈی تو اپنی ساری انسلٹ کا بدلہ تائی سے اس شکل میں لینا چاہتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو ثاقب کے ساتھ بھگا دے، اور ثاقب جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ لالچی طبیعت کا ہے، اس بات کے اوپر بہت جلد آپ آگے آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھیں گے کہ وہ راضی ہو جائے گا، اور عین شادی والے دن ہی وہ گڈی کے کہنے کے اوپر اس کو وہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ یہ تو ہوا تائی کے ساتھ بدلہ، اور آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسے تو وہ تائی کو بخشے گی نہیں، بلکہ تائی اور ڈاکٹر کا بھی وہ سارا کا سارا قصہ سب کے سامنے لے آنے والی ہے۔ مہک تو آدم کو اس کی تصویر بھیج کر یہ سمجھ رہی تھی کہ آدم اس کا آسانی کے ساتھ پتہ لگا لے گا، لیکن آدم تو وہاں جا کر بہت زیادہ مشکلات میں گرنے والا ہے، اور اس کے بعد تو اس کو پولیس بھی اریسٹ کر لے گی، جس کے بعد اس کا رابطہ بھی اس کے ساتھ منقطع ہو جائے گا۔ لیکن بعد میں آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ شایان کا پتہ لگا کر مہک کے پاس کامیابی کے ساتھ لوٹنے والا ہے۔ مہک کی زندگی میں تو یہ خوشیاں لانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو مہک کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، اور سچی محبت کرنے والے کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں دیتے، بلکہ ان کی خوشی میں ہی اپنی خوشی کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، تھمز اپ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔